الذکر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب دوستوں کو السلام علیکم۔ پہلے پہنچے ہم لوگ پہنچے اہل خانہ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آج میلاد محفل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سلسلے میں جو محفل منعقد کی گئی ہے، صد رحمتیں ہیں ان لوگوں پر جو ایسی محفلیں منعقد کرتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ پاک کی بھی سنت ہے۔ اللہ پاک کے فرشتے نکلتے ہیں زمین میں اور ڈھونڈتے ہیں اس گروہ کو، تلاش کرتے ہیں جو گروہ خالصتاً اللہ کے حبیب علیہ السلام کی یاد میں، ان کی ولادت کے سلسلے میں، ان کے ذکر کے سلسلے میں، اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کے سلسلے میں جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو اپنے رحمت کے پروں سے گھیر لیتے ہیں، اور جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے ان سے کہ اے فرشتوں تم نے کیا پایا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے خالصتاً تیری اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کر رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جان لو فرشتوں کہ ان کا یہ ایسا عمل ہے جس کے لیے ان کے میں نے سب گناہ بخشے۔ جو لوگ پاس سے گزر رہے تھے یا ان کا کوئی ایسا نہیں تھا انتظام کہ وہ وہاں شامل ہوں گے، وہ بھی نکلے وہاں آئے، وہ بھی اس رحمت سے معروف نہیں رہے۔ تو اللہ تعالیٰ بہانے ڈھونڈتا ہے کہ اپنی مخلوق پہ رحم فرمائے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح فرمایا ہے کہ آپ کو نہیں بھیجا مگر کل عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ یہ آپ کی رحمت کا صدقہ ہے کہ آج تک ہم لوگ بچے ہوئے ہیں، ورنہ پہلی جو امتیں تھیں ان کی شکلیں بگڑ جاتی تھی۔ قرآن پاک میں بھی ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کہ کونا قرادت خاسئین کہ ہو جاؤ تم ذلیل بندر ناؤذ باللہ۔ اب یہ جو عذاب تھے وہ صرف آپ کی ذات پاک کا صدقہ ہے کہ وہ ٹلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کی امت کو اپنی رحمت کے جوار بخشے اور ان کو نوازے۔ دوستو یہ بڑے خوش قسمت سفر ہے، یہ بڑے خوش قسمت لمحات ہیں، اور یہ لمحات ہمیں صرف اس صورت میں میسر ہوتے ہیں کہ جب ہمارے پیر و مرشد آتے ہیں، چونکہ اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بھی محفلیں ہوتی ہیں، ان کی سنت پہ چلتے ہیں، اپنے ماشاءاللہ کافی سینئر دوست اس میں بڑے ایکٹیو اور مطلب وائبرنٹ ہیں، بڑا سلام ہے ان کو بھی، سلوٹ ہے ان کو بھی، ان کے لیے بھی بڑی رحمتیں ہیں۔ لیکن جو مزہ ادھر آتا ہے حضرت صاحب صاحبزادہ صاحب، اور یہ وہ ماشاءاللہ جن کو انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ these are the blessed and chosen personalities who are very rare and who are very unique۔ میں تو یہی کہتا ہوں کہ may Allah give them a long life and they can keep coming on and we should continue along with them these blessed journeys۔ They are very blessed journeys, and you will know, I will know, or everybody else will know when we are not in this world. It's very difficult at present to evaluate the true value of these journeys and spiritual gatherings۔ دوستو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کو رحمت بنا کے بھیجا، آپ سراسر رحمت۔ جب آپ مدینہ طیبہ میں تشریف لاتے ہیں تو صحابہ کرام، میں تھوڑا سا ادھر جاتا ہوں جہاں یہ جمعہ مبارک کو آپ سے عرض کی گئی کہ سرکار بارش کی سخت ضرورت ہے۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے اپنے وہ
मुकद्दस हाथ उठे کہ یکا یک بارش آئی اور 7 دن تک بارش ہوتی رہی. مدینہ پاک میں بارش ہر طرف پانی پانی تھا. کچھ کچے مکانات بھی تھے. ظاہر ہے کہ بارش سے وہ گرے مندمل ہوئے، لیکن جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے وہ خوش تھے. کچھ ایسے بھی تھے جنہیں آپ چونکہ سیر حاصل ہو گئی تھی بارش سے، تو وہ گویا ہوئے کہ سرکار اب بارش بہت ہو گئی، ہمارے گھر گر رہے ہیں، تو کرم فرمائیں. تو آپ نے حکم فرمایا بات کہ جا کے پکڑوں پہ برسو. اگر آپ حکم فرما دیتے کہ بارش بند ہو جائے تو ساری زمین بارش نہیں بانی. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کو آپ کی حدیث مبارک ہے کہ اللہ یوتی انا قاسم، کہ اللہ دینے والا ہے میں بانٹتا ہوں، اور اس میں شک کوئی ذرا برابر شک نہیں. اور یہ جو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہیں، یہ بھی اسی بین ہی true on the same path، جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لیتے ہیں اور یہ بھی آگے تک سے فرماتے ہیں. میں ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کروں. مجھے اتفاق ہوا کہ قبلہ عالم لسانی پاک کے ساتھ یہ قسمت کی بات ہے، اس میں کوئی کسی کے بہادری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا سبب کیا کہ میں آپ کے ساتھ حاضری پہ حاضر ہو گیا. آپ یہاں تشریف لائے ہوئے تھے، آپ امریکہ گئے، امریکہ سے واپس آئے. چھوٹا سا ایک واقعہ، جب آپ پہلے پہنچے بڑی شان کے ساتھ بار تشریف لائے، اللہ کا ذکر ہو رہا تھا. یقین جانے کہ اپنے پیر و مرشد لسانی پاک جب پاسنجر آ رہے تھے، ابھی تو چھوٹا سا ہے نا آیا، تو اس وقت یہ رائٹ اینڈ سائڈ پہ کافی لمبا تھا. آپ تشریف لا رہے تھے، سب جو بھی لوگ آ رہے تھے نا ان سے آپ بلند نظر آ رہے تھے. دیکھیں یہ ولی کامل کی کرامت کہ غلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب آپ تشریف لائے تو دوست بیتاب ہو جاتے ہیں. ہم لوگ یہاں سے جاتے تھے، بڑا مختصر سا وقت قیام ہوتا تھا، آپ کی صحبت بہت تھوڑی ملتی تھی، گھر کا بڑا پریشر اور بہت پریشر. آپ ہمیشہ فرماتے تھے رک جائیں، یہاں رہیں. تو دوست جا کے لپٹ گئے، رش ہو گیا. تو میرے ساتھ مانچسٹر سے آیا ہوا بندہ تھا جو میرے پہلے جاننے والا تھا، جو میں مانچسٹر آ کرتا تھا. مجھے کہتا ہے جی اسا تکا مار کے نہیں ملنا جی، یہ مرشد نہیں جڑی ہے نشان نہیں ہے، یہ بندے کیوں اس طرح کر دیں یہ وہ کھلو گئے. آخر پہ جب رش چھڑ چکا تھا ملے، آپ نے حال وال پوچھا. اب چھوٹی سی بات دل میں آئی، اس کا دیکھو کس طرح مرشد پاک جو ہے ازالہ فرماتے ہیں. آپ یہاں سے امریکہ تشریف لے گئے، اور امریکہ جب آپ جس دن گئے اس دن میں نہ جا سکتا. تو میرے محترم دین بھائی راجہ رشید صاحب گو کہ میں ان کو ویگلی یا تھوڑا وہ میرا تعارف تھا بڑا مختصر سا. تو انہوں نے مجھے فون کیا دفتر میں، کہتے ہیں جی راجہ افسر صاحب بول رہے ہیں. میں جی نہیں. کہنے لگے یہ حضرت صاحب نے آپ کے دفتر کا نمبر دیا تھا. میں صدقے جاؤں قربان جاؤں، یہ لسانی پاک لسانی مرشد. تو آپ کو حکم ہے کہ میں 26 تاریخ کو غالباً آپ امریکہ سے، عزیز صاحب یہ غالباً یہی تاریخ تھی کہ آپ وہاں سے تشریف لائیں، تو آپ کو حکم ہے کہ آپ ایک پیپر کو آئیں. میں پہنچ گیا. آپ تشریف لائے امریکہ سے، وہی اسی شان کے ساتھ، وہی ماشاءاللہ سروکات بڑی نمایاں، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ کا جب آئے تو وہ چند دوست، تو میں سب سے پہلے جب آپ سے ملاقات ہوئی تو مجھے مسکرا کہتے ہیں آپ ٹھیک ہے. تو مجھے فوراً ہوا کہ یہ وہ جو پہلا واقعہ وہ اشرف صاحب میرے ساتھ کھڑے تھے، کتنی چھوٹی سی بات کو لاجوال اتنے. تو پھر یہاں سے مدینہ پاک کا سفر ہوتا ہے. تو مدینہ پاک میں تو ماشاءاللہ بے شمار جو ہے نا مشاہدات ہوئے، جو میں تفصیل میں جاؤں تو 1 گھنٹہ بھی لگا رہا ہوں تو کام میں. صرف ایک مختصر سا واقعہ میں پیش کرتا ہوں. ہمارے ساتھ شیخ محمد دین جو آج کل وہاں تعویذات وغیرہ بیچتے ہیں نا، یہ بھی ساتھ. تو یہ اکثر مجھے کہتا کہ یار خیال رکھنا کہ جس دن حضرت صاحب جائیں گے اس دن یہاں بارش مدینہ.
تو مدینہ پاک میں ویسے بھی بڑی دھوپ ہوتی ہے، بڑی نمایاں، اور ماشاءاللہ بڑا زبردست موسم ہوتا ہے۔ مدینہ پاک ہے۔ مدینہ پاک کا موسم ایک معصوم بچے کی طرح، دن میں جس طرح معصوم بچے کا چہرہ 3 دفعہ تبدیل ہوتا ہے، اس طرح مدینہ پاک کا موسم جانو بدلتا ہے۔ آپ ذرا جب بھی جائیں آئندہ تو ذرا دیکھیں، مشاہدہ کریں، اور انشاءاللہ آپ ایسا ہی پائیں گے۔ مجھے تو میں نے تو ایسا تو اب جب پتہ چلے جی کہ آج روانگی ہے تو میں آسمان کی طرف دیکھوں، دھوپ نکلی ہوئی ہے۔ ایک دن مظہر شاہ صاحب نے ڈبل ڈیکر بس آ کے جنت البقیع کے پاس کھڑی کر دیا، ہمیں حکم ہوا کہ سامان رکھیں اور زور کر دیکھا تو آسمان بڑا کلیر، میں اوپر دیکھ رہا میں ممدین کو کہا شیخ آپ کہہ رہے تھے کہ وہ بارش ہو گیا تو کوئی لو جی ہم اندر تشریف لے گئے حضرت صاحب کے ساتھ، ہم تو حاضر ہوتے ہیں نا، حضرت صاحب اندر تشریف لے کے گئے، گرمائش شریف سے حاضری دی، آپ وہیں نماز پڑھ کے تو تشریف فرما ہو گئے گرمائش شریف، آپ باہر ہم لوگوں نے نماز اور آپ کی ساتھ ہی ادا کی، واپس باہر آ گئے۔ عصر کے ٹائم جب گئے تو چند ٹکڑے بادل کے نظر آ رہے تھے جو ایک دم within 1 hour یا 2 گھنٹے کے اندر تو جو ہی اثر پڑی ہے ہم نے واپس نکلے تو موسلادھار بارش، اور اس طرح بارش تیز ہو رہی تھی کہ یہ جو گنبد خضرا سے وہ مذاب رحمت میں کہتا ہوں سے، تو وہ جو پانی آ رہا تھا یہاں، آج کل ٹینٹ بھی بنے ہوئے نیچے یہ جگہ خالی تھی، تو یہ عزیز صاحب اور ہم سارے وہ باب جبریل سے نکل کے اس کے نیچے کھڑے ہو کے پانی پیتے اور نہاتے، اور جب وہ متوے ہمیں بھگاتے نا تو ہم ادھر باب ابراہیم سے اندر، پھر ادھر سے پھر واپس، تو یہ تقریباً 25-30-40 سے بندے وہ بیچارے پیچھے لگے رہے پر 2 گھنٹے یہ تماشا ان کے ساتھ لگا رہا۔ اب انہوں نے جب وہ تمبو بنائے نا تو میں جو کہ دیکھتا ہوں میں کہتے ہیں ہمارے لیے بنائے تھے کہ یہاں نہ آئے، تو بارش میں کہتا ہوں کہ اتنی بارش پانی آتا، تو آپ اپنے اثر پڑی اندر ہی مغرب اندر ہی عشاء پڑھ کے تو آپ فارغ ہوئے تو وہ برکت امیز جو منظر تھا وہ دیکھنے والا تھا۔ آپ وہاں سے تشریف لے کے گئے معاذ شاہ وہاں کھڑے تھے، بڑی رکعت امیز حالت تھی، آپ وہاں سے بڑے بوجھل قدموں کے ساتھ روانہ ہوئے، بس میں تشریف فرما ہوئے، پوری رات اس بس کے اوپر ہلکی ہلکی بارش ہوئی۔ یہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام خاص، تو جب مکہ شریف میں پہنچے تو موسم مبرل تھا، ہلکی ہلکی بارش، بڑی سیمی بارش نہیں جس کی آپ وہ ہو رہی تھی۔ آپ نے فٹافٹ جو ہے نماز کا کہا ہوئے سنتے پڑھو فوراً فرض نماز میں شامل ہوئے، اور تاکید فرمائی کہ جو بھی اپنا سنگی ہے وہ دور سے طواف کرے، کسی بھی خاتون یا مستورات کے ساتھ کو ٹکرائے رش، تو آپ نے دور سے طواف کیا، وہی میرے آنکھوں میں وہی منظر، اور وہ منظر تھا ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، وہ پھوار رحمت پڑ رہی تھی، اللہ کے ولی طواف کر رہے تھے اپنے مریدوں کو ساتھ موجودہ ساتھ۔ دوستو یہ ایک بہت بڑا نام ہے، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ you are really blessed کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے مسجد پاک عطا کی ہے، شاید آپ کی یا ہماری کوئی ایسی اداؤں سے پسند آئی ہے، ورنہ کہاں پنڈی کہاں ہم یہاں نیارے گائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سبب بنانے والا بھی تو وہی ہے۔ تو میں اس کو اب زیادہ لمبا نہیں کرتا، مقصد بیان کرنے کا یہ تھا کہ جو رحمت اللہ کی طرف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے مرشدان کریم پہ آپ پہ برس رہی، آپ یقیناً خوش قسمت ہیں، اس پہ ناز کریں، نفل پڑھیں شکرانے پہ تو کم ہے۔ وآخر دعوانا